قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان لانے والو عہد اور پیمان پورا کرو۔ روز پڑھ رہے ہیں، روز توڑ رہے ہیں عہد و پیمان کو، سمجھ ہی نہیں رہے کیا پڑھ رہے ہیں۔ نیت باندھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہیں، رسم اور رواج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله واصحابه اجمعين يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم حاضرین، امت مسلمہ دنیا میں سب سے خوش نصیب امت ہے جس کے پاس اللہ کی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ دنیا کی کسی اور قوم کے پاس آسمانی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ توریت محفوظ نہیں ہے، انجیل محفوظ نہیں ہے، زبور محفوظ نہیں ہے، آسمانی صحیفے محفوظ نہیں۔ قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے، آخری صحیفہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قیامت تک یہ اسی طرح سے موجود رہے گا، اس میں نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی۔ یہ سینوں میں بھی محفوظ ہے اور سفینوں میں بھی محفوظ ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید یاد کیا جاتا ہے، قرآن مجید کے نسخے موجود ہیں۔ کہیں سے بھی آپ نسخہ منگوا لیجئے، آپ کے ہاں جو نسخہ ہے اس سے ملا لیجئے، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ملے گا۔ تو یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے
کہ اللہ کی کتاب اپنی اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہماری یہ بد نصیبی ہے کہ اس کتاب سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے، اس کتاب سے ہم استفادہ نہیں کر رہے ہیں، اس کتاب سے ہم رہنمائی اور روشنی نہیں حاصل کر رہے ہیں۔ کتاب کیوں نازل ہوئی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، وہ ہمارے نگاہوں کے سامنے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو اپنی کتاب سے نوازتا ہے تو اس قوم کی قسمت اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے۔ اگر اس کتاب کا حق ادا ہوا تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو عزت اور سربلندی دیتا ہے، اور اگر اس کے حقوق کو پامال کیا گیا تو عزت اور سربلندی سے محرومی ہو جاتی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عزت ملتی ہے اور بہت سے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے، قرآن سے اپنے رشتے کو مستحکم کیا جائے، رجوع الی القرآن کی تحریک چلائی جائے، لوگوں کو قرآن مجید کی اہمیت سمجھائی جائے، اور قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو سکھاتے ہیں، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط رکھتے ہیں، سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اور ہمیں ایسا سمجھنا چاہیے، ان لوگوں کو سب سے اچھا سمجھنا چاہیے، ہماری ترجیح یہ ہونی چاہیے جو لوگ قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو سکھاتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں، قرآن سے امت کا رشتہ جوڑتے ہیں، قرآن کے پیغام کو پھیلاتے ہیں، وہ سب سے اچھے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کے ذریعے سے دنیا میں سب سے بڑا انقلاب برپا کیا۔ یہ دعوت کی کتاب ہے، یہ تبدیلی کی کتاب ہے، یہ انقلابی کتاب ہے۔ اس کتاب نے عربوں کی کایا پلٹ دیا، نئے انسان، نیا سماج، نیا خاندان، نیا معاشرہ اسی کتاب کے ذریعے سے بنا۔ آج بھی اس کتاب کے اندر وہ تاثیر موجود ہے، وہ قوت موجود ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح معنوں میں ہمارا رشتہ اللہ کی اس کتاب سے مضبوط ہو جائے، مستحکم ہو جائے، اور قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، ہم اللہ کی کتاب اسے مانتے ہیں۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن سے محبت اور قرآن سے تعلق، اور قرآن سے محبت اور قرآن سے تعلق کی نشانی یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا وقت گزرے، روزانہ کچھ نہ کچھ وقت ہمارا قرآن کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنے کی کوشش، قرآن کی آیتوں پر غور، تو یہ قرآن سے محبت کی علامت ہے، تعلق بالقرآن کی علامت ہے کہ روزانہ قرآن کے ساتھ ہمارا وقت گزرنا چاہیے بغیر کسی ناغے کے۔ یہ ہماری غذا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اور ہم نے اپنی جانب سے روح کو نازل کیا۔ یہ روح ہے، یہ زندگی ہے، یہ حیات ہے۔ تمہیں نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، ہم نے اس کتاب کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے تم کو آشنا کر دیا۔ تو یہ ہماری روحانی غذا، ہماری ایمانی غذا ہے۔ کوئی بھی وقت طے کیجیے، بلا ناغہ، ہر فرد اور ہر شخص کا وقت روزانہ قرآن کے ساتھ گزرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ۔ یہ قرآن سے محبت کی علامت ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ قرآن سے بے اعتنائی کی دلیل ہے۔
قرآن سے کیسی محبت ہے کہ اس کو اٹھانے کی توفیق نہ ہو، اس کی تلاوت کی توفیق نہ ہو، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی توفیق نہ ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی دن اگر قرآن نہ پڑھ سکیں تو بے چینی ہونی چاہیے، کمی رہ گئی آج کچھ۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، اگر کسی جمعہ کو سورہ کہف نہ پڑھ سکیں تو بے چینی ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے کہ سورہ کہف کو ہم پڑھیں۔ اللہ کے رسول نے اس کی فضیلت بیان کی۔ تو قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن سے محبت ہو، قرآن سے تعلق ہو، اور قرآن کے ساتھ ہمارا وقت لازماً گزرے، اور سب سے اچھا وقت وہ ہے جو قرآن کے ساتھ گزرے۔ قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہونا، کیونکہ وہ کلام الہی ہے۔ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہو؟ قرآن کو پڑھو تو اس طرح سے پڑھو کہ تمہارے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور روزانہ والد صاحب گزرتے تھے تو پوچھتے تھے کہ بیٹے کیا پڑھ رہے ہو؟ کہتا تھا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کئی دن یہی سوال کیا، تو ایک دن میں نے کہا ابا جان ایک ہی بات روز آپ پوچھ رہے ہیں۔ کہا کہ بیٹا جب قرآن پڑھو تو اس طرح سے پڑھو کہ تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے، تم ہی مخاطب ہو، کوئی اور مخاطب نہیں ہے۔ اسی کی جانب اشارہ کیا ہے اقبال نے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ ہمارے 24 گھنٹے میں سب سے بہترین اوقات وہ ہیں جو اللہ کی کتاب کے ساتھ گزرے، نماز میں جو گزرے ہیں۔ نماز میں بھی ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کے ساتھ جو وقت گزرتا ہے وہ انتہائی خوش نصیبی کا وقت ہے۔ اور اگر یہ تعلق پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، تو آدمی جب قرآن کے ساتھ وقت گزارتا ہے باقی چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ سیرت کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ آپ نے قیام کیا، 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی رات میں جگنے کے لیے، پہرے داری کے لیے۔ وہ دونوں ایک بلند جگہ پر بیٹھ گئے کہ یہیں سے پوری چیز نظر آ رہی ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ بہت رات ہو گئی ہے، تھوڑا سا میں آرام کر لیتا ہوں۔ ایک صاحب پہرا دے رہے تھے، انہوں نے سوچا جگ ہی رہا ہوں تو کیوں نہ نماز پڑھ لوں، تہجد کی نیت باندھ لیا۔ بلند جگہ پہ تھے، دور سے نظر آ رہے تھے، تو کسی دشمن کی نظر پڑ گئی، تو اس نے اپنے تیر کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ یہ نماز پڑھ رہے تھے، تیر آ کے ان کے جسم میں لگا، انہوں نے تیر نکال کے پھینک دیا، نماز جاری رکھی۔ دوسرا تیر آ کے لگا، اس کو بھی نکال دیا۔ تیسرا تیر لگا، جلدی سے انہوں نے نماز مکمل کی اور اپنے ساتھی کو جگایا اور تلاش کیا، دشمن بھاگ گیا۔ تو کافی خون بہہ گیا تھا۔ تو ان کے ساتھی نے کہا کہ اللہ کے بندے، جب پہلا تیر لگا تھا تو اسی وقت مجھ کو کیوں نہیں جگا دیا؟ تو انہوں نے کہا اصل میں قرآن کی ایک بڑی پیاری سورہ میں نے شروع کر دی تھی، اور اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول نے جس ڈیوٹی پر ہمیں لگایا اس کا حق نہیں ادا ہوگا تو میں نماز جاری رکھتا، چاہے جان چلی جاتی۔ یہ محبت ہے قرآن سے، یہ محبت ہے قرآن کی تلاوت سے، یہ محبت ہے اللہ کے کلام سے۔ یہ تعلق پیدا ہونا چاہیے۔ صرف خاندانی اور رسمی قسم کا ایمان بالقرآن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ وہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس وہ موجود ہے، تو اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ روزانہ وقت طے کیجیے، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ اس کے ساتھ گزاریں، کچھ بھی ہو۔ فجر بعد 1 گھنٹہ قرآن کے ساتھ، اور اگر فجر سے پہلے تب تو اور اچھا، سکون کا وقت ہے، اس وقت تو اور زیادہ سکون ہوتا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کی جائے زیادہ سے زیادہ۔ قرآن کو ہمیں نماز میں پڑھنا ہے، مختلف اوقات میں پڑھنا ہے، جتنا یاد رہے گا تو اتنا قرآن سے استفادہ آسان رہے گا۔ آپ کو جیل میں ڈال دیا، آپ کے پاس مصحف نہیں ہے،
قرآن یاد ہے، آپ تلاوت کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، نمازوں میں دہراتے رہیں گے، آپ سفر میں ہیں، آپ حضر میں ہیں، کہیں بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ آدمی جس کے سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ ہو وہ کھڈر کی طرح ہے، اس کا دل کھڈر کی مانند ہے، گرا ہوا کوئی گھر۔ اگر سینے میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں ہے، قرآن کی صورتیں نہیں، یاد کرنے کی کوشش کی، اور جتنا یاد کیجئے اس کو باقی رکھیے۔ اور جو لوگ حافظ قرآن ہیں ان کی تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ سینے میں قرآن ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو قرآن کا یہ حق ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن مجید کا حق ہے تیسرا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ہماری امت میں یہ انتہائی غلط رواج ہو گیا ہے کہ بغیر سمجھے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسی کو بہت بڑا کار ثواب سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کو پڑھنے میں بھی ثواب ہے، اس کی تلاوت میں بھی ثواب ہے، لیکن قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے۔ قرآن تو ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن تو رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے، ھدی للناس ہے، ھدی للمتقین ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، ہدایت اور رہنمائی اس کا کام ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ دکھاتا جو سیدھا راستہ ہے، تو بغیر سمجھے راستہ کیسے نظر آئے گا؟ قرآن کو سمجھنا، قرآن پر غور کرنا، قرآن کی آیتوں میں تدبر کرنا، یہ مطلوب ہے، یہ ایمان کا تقاضا، یہ قرآن کا حق ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک مبارک کتاب ہے جس کو اے نبی ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں، تدبر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ تو تدبر کی دعوت دیتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن تو علوم اور فنون کا خزانہ ہے، جتنا اس پر غور کریں گے اس کے معنی آپ کے اوپر ظاہر ہوں گے۔ قرآن رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے اوپر غور کرنا ضروری ہے، اس کا فہم حاصل کرنا ضروری ہے۔ عربی زبان آپ نہیں جانتے ہیں، ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل کیا ہے، ہمارے علماء نے اسی لیے ترجمہ کیا ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ جتنا حصہ پڑھیے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اس بات کو یاد رکھیے، اس بات کو یاد رکھیے، اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ ہم نے کتنا قرآن پڑھا، اس بات کی اہمیت یہ ہے کہ ہم نے کیسے قرآن پڑھا۔ اگر 5 آیتیں غور و فکر کے ساتھ پڑھیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہے۔ روزانہ 5 آیتیں غور و فکر کے ساتھ پڑھیں تو دھیرے دھیرے کتنی آیتیں نظر سے گزریں گی۔ تو یہ ضروری ہے، اور ایک غلط فہمی ہے جس کو دور کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن جو ہے سب کے سمجھنے کی چیز نہیں، یہ تو علماء کے سمجھنے کی چیز ہے اور جو بڑے ماہرین ہیں ان کے سمجھنے کی چیز ہے۔ دیکھیے، قرآن سے نصیحت حاصل کرنا یہ ایک آسان چیز ہے سب کے لیے۔ قرآن سے استنباط کرنا، قرآن سے مسائل کو نکالنا، قرآن کی تفسیر کرنا، وہ ایک الگ کام، وہ علماء کا کام۔ لیکن قرآن سے نصیحت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آپ کوئی بھی سورہ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، آپ کے دل پر اس کا اثر ہوگا۔ سبق حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے تو ایک آسان چیز ہے، لیکن ہر آدمی تفسیر نہیں لکھ سکتا۔ تفسیر لکھنے کے لیے علوم اور فنون کی ضرورت ہے، غوطہ زنی کے لیے علوم اور فنون کی ضرورت، دونوں میں فرق کرنا چاہیے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ بھی ہیں، ایک اعرابی اور دیہاتی آیا، آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت کی، قیامت کا ذکر ہے،
اور آخر میں یہ ہے کہ ذرہ برابر کوئی نیکی کرے گا تو اس کا نتیجہ بھی دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا نتیجہ بھی دیکھ لے گا۔ تو وہ دیہاتی اٹھا جانے لگا، اس نے کہا واہ سوتا، واہ سوتا، ہائے رے تباہی، ہائے رے تباہی، ذرہ برابر جو کام ہے اس کا نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ آپ نے کہا دخل الایمان فی قلب الاعرابی، دخل الایمان فی قلب الاعرابی، آپ نے کہا کہ اس دیہاتی کے دل میں ایمان داخل ہو گیا۔ تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے تو قرآن ایک آسان کتاب ہے، ہر آدمی اسے نصیحت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی کے ذریعے دعوت کا کام کرتے تھے، جاتے تھے لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے، اہل زبان تھے، قرآن سمجھتے تھے، متاثر ہوتے تھے، ایمان لاتے تھے۔ تو قرآن کو سمجھنا، اس کی آیتوں پر غور کرنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ اسی لیے حدیث میں یہ آتا ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن مت ختم کرو۔ آپ نے کہا وہ آدمی سمجھے گا ہی نہیں، جلدی جلدی قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہے، کیا سمجھے گا وہ؟ تو یہ قرآن کا حق ہے۔ اس کے بعد قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے، اپنی سیرت، اپنا کردار قرآن کے سانچے میں ڈھالا جائے۔ قرآن تو ایک عملی کتاب ہے، پریکٹیکل کتاب ہے، اور جتنا جتنا پڑھتے جائیے اسی کے لحاظ سے اپنے آپ کو بدلتے جائیے، چینج کرتے جائیے۔ قرآن اسی طرح سے پڑھنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قرآن ایسے ہی پڑھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، اس پہ غور کرتے تھے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو ڈھالتے تھے، اس کے بعد 10 آیتیں اور سیکھتے تھے۔ فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، علم اور عمل ہم نے ایک ساتھ سیکھا۔ یہ ہے قرآن پڑھنے کا طریقہ۔ جیسے جیسے پڑھتے جائیں اور اس پر غور کرتے جائیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے جائیں، تو قرآن آپ کی تعمیر کرتا جائے گا، آپ کو بناتا جائے گا۔ 5 آیت بھی اگر روزانہ سمجھ کے پڑھیں، اس پر عمل کریں، تو مہینے میں 150 آیتوں پر آپ عمل کریں گے۔ اور جو آدمی مہینے میں 150 آیتوں پر عمل کرے گا، اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس کی زندگی بدلتی چلی جائے گی۔ قرآن تو اسی لیے ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جیسے کسی حکیم نے نسخہ لکھا، آپ کو سردی اور زکام ہے، اور اس نے نسخہ لکھا کہ صبح سویرے روزانہ بھاپ لیجئے، اور آپ جو ہے خوب اس کو دہرا رہے، روزانہ صبح سویرے بھاپ لیجئے، کوئی فائدہ ہوگا؟ روز دہرائیے، 1000 بار دہرائیے، کوئی فائدہ ہوگا؟ وہ تو جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کیجئے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان لانے والو عہد اور پیمان پورا کرو۔ روز پڑھ رہے، روز توڑ رہے عہد و پیمان کو، سمجھ ہی نہیں رہے کیا پڑھ رہے ہیں۔ نیت باندھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہیں، رسم اور رواج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو عجیب و غریب بات ہے نا۔ یہ تو نسخہ ہے، یہ تو بیماریاں جو دلوں کی ہیں اس کا علاج ہے، شفاء لما فی الصدور، اس پر عمل کیجئے۔ تطبیق کی کتاب ہے، عمل کی کتاب ہے، اور ہم صرف اس کو دہراتے رہتے بغیر سمجھے بوجھے۔ آپ ذرا سوچئے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمر جیسے لوگ یہ سورہ بقرہ کا مطالعہ کئی سال میں کیا، انہوں نے ایک ایک آیت پر غور کرتے تھے، ایک ایک آیت پر تدبر کرتے تھے۔ اس طرح سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو قرآن کے زبردست عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ سورہ قاریہ، سورہ عادیات جیسی سورتیں سوچ سمجھ کے پڑھنا، غور فکر کے ساتھ پڑھنا میرے نزدیک اس سے افضل ہے کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ایسے ہی پڑھ لوں سر۔ امت کا رویہ بدلنا ہوگا، قرآن کے بارے میں جو ہمارا طرز عمل ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ 10 قرآن ختم کر لیا، بہت بڑا کام کر لیا، کچھ نہیں سمجھا کیا پڑھا۔ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پڑھ لیا، کچھ نہیں سمجھا کیا پڑھا۔ اس کے لیے نہیں قرآن آیا ہے۔ قرآن تو اس لیے آیا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس پر غور کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور قرآن کا یہ بھی حق ہے کہ قرآن کی دعوت کو عام کیا جائے۔ قرآن اتباع کے لیے بھی ہے، اور قرآن اس لیے ہے کہ اس کا پیغام عام کیا جائے۔
وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ ایک مبارک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی اتباع کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم ہو۔ اور یہ کتاب اللہ کے رسول پر کس لیے نازل ہوئی؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن فرقان کو نازل کیا تاکہ سارے عالم کے لیے ڈرانے والا پیغام ہے، ایک دعوت ہے، ایک میسج ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، تو قرآن کا حق ہے کہ اس کے پیغام کو عام کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے، اس کی دعوت کو عام کیا جائے، اس کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ قرآن کے ذریعے ہی سے دنیا کے اندر عدل قائم ہوگا، انصاف قائم ہوگا، زیادتی کا خاتمہ ہوگا، ناانصافی کا خاتمہ ہوگا۔ قرآن سب کے لیے، ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، قرآن سب کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کو چھپا کے مت رکھیے، برادران وطن تک پہنچائیے، قرآن کا تعارف کرائیے، قرآن کی دعوت کو عام کیجیے، قرآن کا پریچے کرائیے، قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے، گھر گھر پہنچائیے۔ اسی قرآن کے ذریعے سے دلوں کو فتح کیا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ اسی قرآن کے ذریعے سے فتح ہوا تھا، اور یہی قرآن ہر زمانے میں لوگوں کے دلوں کو فتح کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کو رجوع الی القرآن کی دعوت دی جائے، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی دعوت دی جائے، اپنے رشتے کو استوار کرنے کی دعوت دی جائے، قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی دعوت دی جائے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کامیابی کا، کوئی راستہ نہیں ہے عزت اور سربلندی کا۔ راستہ صرف یہی ایک ہے، قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، قرآن کی طرف ہم پلٹیں، اپنے بال بچوں کو، گھر والوں کو تیار کریں، قرآن سے اپنا رشتہ وہ مضبوط کریں، روزانہ قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کا فہم ہو، قرآن پر غور و فکر ہو، قرآن کے لیے مجلسیں قائم کیجئے، اللہ کے گھر میں اکٹھا ہو کر کے ایک دوسرے کی مدد سے قرآن کو سمجھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھا ہو کر کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرے گھر میں اکٹھا ہو کر کے میری کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اجتماعی مطالعہ قرآن، درس قرآن، قرآن کے حلقے قائم کیجئے، کسی پہلو سے بھی قرآن کی جو خدمت کر سکتے ہیں وہ کیجئے، اور جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیجئے، رجوع الی القرآن کی تحریک چلائیے، اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو واپس لانے کی کوشش کیجئے۔ یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے، قرآن سے ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اور قرآن کی دعوت لے کر کے اٹھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔